بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پاک نام سے ہم آج سے اس روشنی کا سفر کا یہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی خاص اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو کہ سی او کلب اور مینجمنٹ ہاؤس کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا سوسائٹی اینڈ اسپریڈ دا پازیٹیوٹی اینڈ انسپریشن ٹو دا پیپل آف دس کنٹری اینڈ دا ورلڈ ایز ویل۔ ہم انوائٹ کرتے ہیں کسی اسکالر کو، کسی سی او کو، کسی انٹرپرینور کو، کسی استاد کو کہ ہمیں انسپائر کریں، کیونکہ اس وقت جو اندھیرے ہیں وہ لوگ اتنے میرے خیال معاشی لحاظ سے جتنا ذہنی اور جو نفسیاتی لحاظ سے جو اس وقت اسٹریس اور ڈپریشن میں سے گزر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے جس شخصیت کو انوائٹ کیا ہے وہ بہت ہی مشہور ہیں اور بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ دار ارقم کے نام سے ان کی 700 سے زیادہ برانچیں ہیں اور لاکھوں کے قریب ان کے بچے اور اسٹوڈنٹس اور اس کے علاوہ ٹیچر جو ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو منسلک ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے جسے کہتے ہیں فیوچر آف دس کنٹری، نیشن بلڈرز ہیں یہ، بلکہ میں اسکول نہیں کہوں گی، نیشن بلڈرز ہیں۔ تو وقاص جاوید صاحب کو ہم نے آج انوائٹ کیا ہے۔ تھینک یو نازیہ فار آرگنائزنگ دس پروگرام اینڈ باقی جو ٹیم ہمارے بیہائنڈ دا سین بیٹھی ہے۔ سر وقاص صاحب، جاوید صاحب ویلکم سر۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ سر مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جو کووڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کی اس کی جرنل، پہلے تو روزے مبارک ہوں آپ پر، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ گزر گیا، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہے واٹ از اے میتھ؟ کیونکہ ہر بندے کی ایک اپنی اس کی سائنس ہے، کوئی اس کو کہتا ہے پتہ نہیں یہ ہے تو کوئی وہ ہے، بٹ واٹ از یور ٹیک آن کووڈ؟ میرا جیسا دیکھیے تینوں طرح کی تھیوریز ہوتی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ اس کی ایک میڈیکل پرسپیکٹیو ہے اور جس کے اوپر بات بھی آ رہی ہے، ظاہر ہے اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آپ کی سارے کے سارے آپ کی پام کے اوپر جو کہ ساری معلومات موجود ہوتی ہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بہرحال اس کا ایک وہ ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ چونکہ یہ دنیا ایک پولیٹیکل ہے، آپ کبھی دنیا کے نقشے کو دیکھتے ہیں نا، اس پہ لکھا ہوتا ہے دی ورلڈ پولیٹیکل ہے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کچھ لوگ موجود ہیں جس میں کہیں چائنا کی بات آتی ہے، امریکہ کی بات ہے۔ چائنا نے یہ کہا کہ امریکن جو ہے کہ فوجی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو کہ چائنا نے اشارہ کیا ہے، یہ بھی چیز موجود۔ اچھا، تیسرا جو ہے اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے، وہ پہلو جو ہے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو اس کائنات سے اوپر کا ہے، جس کا ایک اسپریچول جو ہے، اور وہ ہے میرا خیال ہے کہ اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا انسان نے بنائی تھی نا، تو اس کووڈ-19 نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، یعنی اس کے اوپر بھی کچھ طاقتیں اور قوتیں موجود ہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو صدی ہے، یہ جس کو موجود ہم صدی کہتے ہیں، اس آخری 100 سال کے اندر یہ جو آپ کو 200 ملکوں کا نقشہ نظر آتا ہے، یہ 200 ملکوں کا نقشہ اس سے 100 سال پہلے نہیں تھا، کچھ اور دنیا تھی۔ اس 100 سال کے اندر جو ہے کہ دنیا نے جو ترقی کی ہے، یہ جو پورا نظام دنیا کا بنا ہے، اس میں انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ہر چیز کی اس کی مٹھی کے اندر موجود ہے، اس کی معیشت۔ سب سے بڑا لیسن لرنڈ بالکل انڈر کووڈ کے انسان جو ہے ڈسپائٹ ہیونگ آل دا ٹیکنالوجیکل اینڈ پروگریس وی آر ہیلپنگ۔ میں اس کی چھوٹی مثال لیتا ہوں کہ اس وقت جو ٹاپ کے 6 ملک ہیں، یہ دنیا کی آبادی کا 8% ہے، جو سب سے زیادہ اس وقت جہاں یہ انفیکشس ڈیزیز موجود ہے اور جتنی اپنا کیجولٹیز موجود ہیں، یعنی دنیا کی ورلڈ پاپولیشن کا، لیکن جو کیسز ہیں یعنی پیشنٹس اور ڈیتھس جو ہے نا، یہ جو ہے کہ 3/4 اور اپنے جو ہے کہ، اور اگر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جو 8% ہیں ان کے پاس 80% ریسورسز ہیں۔ بالکل یہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو آئیکن ہے اس وقت تہذیب کا، ترقی کا، انسان کی بالادستی کا۔ دیکھیں انسان کے قانون کا، یعنی اس میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، اسپین، فرانس جو ہے، یہ وہ ملک ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ، یعنی جو آئیکن ہے اس وقت جو ہے، لیکن اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا خیال ہے کہ جہاں پہلو، جہاں اس کے میڈیکل پہلو بالکل ہیں اور اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے، ساری پوری دنیا اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ہمارے ملکوں میں مختلف قوموں کے اندر جو ایک ریس ہے تو اس پر بات آ رہی ہے۔ ظاہر ہے نا اس وقت، اب مثال اس وقت دنیا میں جو ہے کہ 3 ملک ہیں، امریکہ، چائنا اور انڈیا، کہ جس کے پاس سب سے زیادہ ویکسین تیار کرنے کی کیپیسٹی ہے، لیکن ظاہر ہے اگر یہ جو ہے کہ پوری کوشش بھی کر لیں تو یہ شاید اپنی پاپولیشن کو پورا نہ کر سکے۔ تو گویا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کے اعتبار سے بھی ایک نئی طبقاتی تقسیم پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر افریقہ میں یا ایشیا کے اندر ویکسین آئے گی بھی تو ایک نئی جو ہے کہ ایک کلاس سسٹم پیدا ہوگا کہ کچھ لوگ لے سکیں گے۔ تو گویا یہ ساری کی ساری، تو میرے خیال ہمیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور تو سب سے پہلے لیسنس لرنڈ ڈیورنگ دس کووڈ آپ کا یہ کہ یہ اتنی ترقی کے باوجود جو ہے نا دنیا اتنی پولیٹیکلی ڈیوائڈڈ ہے، لیکن اوپر ایک پاور ہے، سپریم پاور ہے جو کنٹرول کرتی ہے۔ اور آپ نے کووڈ، ایک اور چیز ہے، دیکھیے مطلب روزہ بھی تو آپ کو ایک موقع دیتا ہے نا کہ جس میں آپ اپنے اندر آتے ہیں۔ دیکھیے روزہ پورے، اس کے بعد آپ کو پورے سال میں یہ موقع دیتا ہے۔ اچھا آپ، ہاں دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ وہ پیورٹی، اس لیے کہ جو کہ روزہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں بالکل ٹوٹلی آپ ہیں یا آپ اپنے خالق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نو کنیکشن، یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں
5-7 लोग आपको देख رہے ہیں. آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں, 100,000 آف پیپل جو ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. روزے کے اندر بظاہر آپ کہیں گے ہم دونوں روزے سے ہیں, لیکن میرا روزہ پاسنگ مارکس کا ہے, میرا جو ہے کہ گریڈ اے کا ہے, میرا A+ ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میں جانتا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ پیورٹی ہے. اچھا ایک اور چیز ہے اس میں, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے. میں کسی کی نگاہوں کے اندر, وہ جو آیا تھا نا خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. آپ روزے میں دیکھیں نا کہ پانی آپ دن میں 5 مرتبہ حلق میں لے کے جاتے ہیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کو کیا خیال ہے کہ کیوں میں پانی اندر نہیں لے جا سکتا؟ کون ہے اس وقت آپ کو دیکھنے والا؟ اب نہیں کوئی ایک ہے ایسا کہ جسے پتہ ہے کہ وہ ایک قطرہ بھی مجھے پانی کو حلق میں نہیں اتارنا. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ کووڈ-19 میں ہمیں مزید موقع مل رہا ہے کہ لوگ گھروں کی طرف آئے ہیں, لوگ اپنی بستیوں اور آبادیوں کی طرف آئے ہیں. لوگوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ سیکلوژن کے اندر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور اپنی زندگی کے متعلق جو ہے تھوڑا سا اس کو دوبارہ ری اسیس کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہلو سے بھی سب کو توجہ دلانی چاہیے کہ بھئی یہ یعنی اٹس سیلف جو ہے نا کہ یہ ایک جو ہے بہت ہی قیمتی موقع ہے کہ ہم ذرا اپنی زندگی کو دوبارہ سے نئے اس پر استفار کر لیں. کہ محض دیکھیں مادیت, جس مادیت کی بنیاد پر یہ پورا نقشہ بنا ہوا ہے نا ہمارا, ہم نے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے, یہ دیکھیں نا یہ مکمل نہیں ہے. دیکھیں امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ امریکہ ظاہر ہے کہ جس کی دنیا کے اندر 140 بیسز موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں کوئی پاور اتنی طاقتور نہیں جتنی امریکہ ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ جو نیو یارک کی حالت ہے, یعنی اس وقت جو ہے کہ آپ چاہے نیو یارک کے گورنر کی آپ پریس کانفرنس سنیں اور چاہے ٹرمپ کی جو ہے کہ آپ بریفنگ سنیں تو فرسٹریشن آپ کو نظر آ رہی ہوتی. وہ کبھی جو ہے کہ WHO کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ چین کے اوپر برس رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ نہیں جب تک اچھا اس سے پہلے دیکھیں اس سے پہلے جو تہذیبیں تھیں ان تہذیبوں کے اندر اس کائنات سے باہر کی انٹرپریٹیشن موجود تھی. لیکن یہ جو تہذیب ہے جو آج کی غالب تہذیب ہے اس نے جو ہے کہ اس انٹرپریٹیشن کو ختم کر دیا. اس نے کہا جس طرح روس کے اس نے کہا تھا جب سپوتنک ان کا خلا میں گیا, اس نے کہا جی کہ ہمارا سپوتنک جو گیا تو ہمیں مسلمانوں کا خدا نظر نہیں آیا. اس لیے کہ اب اس کے اور ابھی دیکھیں سائنس نے یہ اعلان کیا تھا نا, سائنس نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہمیں چونکہ کائنات کے سارے اسرار و رموز سمجھ آ گئے ہیں, اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. وہ نو نیڈ, یہ کہا ہے باقاعدہ, یعنی یہ باقاعدہ ویسٹ کے پیپرز میں چھپا ہے, ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیز موجود تھی. ہمارے ایک دوست نے, میں ایک لیکچر سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 5-6 چیزیں, اگلی بات کی طرف آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ 4 یا 6 چیزیں انہوں نے کہا ہے کہ جس جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ, اس نے کہا ایک تو ہے خاندان کے ادارے کی تباہی. انہوں نے کہا یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے, اس وقت جو آپ کی آخری جنرل اسمبلی ہوئی ہے وہ اس پر شور مچا رہی ہے. آپ نے پوپ کا بیان سنا ہے؟ پوپ نے کہا ہے کہ یہ جو انسان پچھلے جدید انسان اور ریاست تہذیب نے ماحولیات کے ساتھ جو کیا, ماحول اس کا جواب دے رہا ہے. یہ بات کہی, یعنی یہ دوسری بات ہو گئی. تیسرا جو ہے انہوں نے یہ والی بات کہی ہے کہ یہ جو معیشت ہے کہ یعنی معیشت کہ دنیا کی دولت کا دنیا کی دولت کا بہت بڑا حصہ صرف چند جو ہے کہ 100 لوگوں کے پاس, چند 100 لوگوں کے بعد ہے. تو یہ وہ موجود. تو یعنی گویا یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان نے بالکل سمجھا کہ یہ اب میں نے بنانا ہے, یہ بنا. دیکھیں نا جب سپریم کورٹ نے جو ہے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے, آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں پیچھے بھی صدر آتے رہے ہیں اور ہر طرح کی وہاں لبرلزم کی تحریک بھی موجود ہے, لیکن بہرحال وہاں خاندان کا ادارہ تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آخری چند سالوں میں کہ سپریم کورٹ نے جو LGBT اور گیز اور لیبزین کے معاملات کو جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے کہ اس کو لیگلائز کر دیا. تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ 5-6 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بالکل فطرت سے بغاوت تھی, تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو آنا تھا. تو بہرحال یہ ایک پہلو بھی ہے میڈیکل کے ساتھ ساتھ اور کانسپیریسی تھیوری کے ساتھ ساتھ. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بات کو میں سپلیمنٹ کروں, پھر میں مین ٹاپک پہ آتا ہوں ایجوکیشن کے. وہ یہ ہے کہ اقبال نے سر یہ کچھ میرا 100 سال پہلے کہا تھا, شاید آج کے لیے نا کورونا کے لیے شاید یہ 4 جملے تھے, میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم اب سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, شاہ نازک پہ جو آشیاں بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا. یہ بالکل ٹھیک, انہوں نے تو انسان کو کنزیومر بنا دیا. کیا ہم تو سارے کنزیومر. سر جی کمنگ وقاص صاحب, یو آر بیسیکلی ایجوکیشنل انٹرپرینور. آپ نے ایک ایسا پودا لگایا جس میں دنیاوی تعلیم, جس میں دینی تعلیم, جس میں کریکٹر بلڈنگ اور پورا دار ارکم کا پورا سمندر ایک جال بچھا دیا. 700 سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ڈیولپ کیے, اور جو بہت ہی جو سوسائٹی کے لوور مڈل کلاس کو ہٹ کرتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, یہ اپر مڈل کلاس کی ایجوکیشن نہیں ہے. سر اس وقت مجھے یہ بتائیں, بینگ این ایجوکیشنسٹ آئی نیڈ, کیونکہ میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بہت کڑوے ہیں
کہ اس وقت 2 لاکھ سے زیادہ سر اسکول ہیں پاکستان میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا نے جو ہٹ کرنا ہے نا 1 لاکھ تو ویسے بند ہو جانے ہیں، اور گورنمنٹ نے کوئی اسپیشل پیکج کوئی ان کو نہیں دیا جیسے دوسری انڈسٹریز کو دے رہی ہے. آپ کی ایجوکیشن کے ایز اے لینڈسکیپ پہ کیا ہے اور آگے آپ کیا چیلنجز دیکھتے ہیں؟ اجازت صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا سی او کلب کا اور مینجمنٹ ہاؤس کا کہ بھئی آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع کو جو ہے کہ منتخب کیا ہے. دیکھیے تعلیم، ظاہر ہے تعلیم کی اہمیت کے اوپر ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت المیہ ہے. دیکھیں ریاست کو ماں قرار دیا جاتا ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے کہ جس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ان کے متعلق. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر پروونشل گورنمنٹس، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کہ کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ بھی تعلیم کا اور اس صورتحال کے اندر کہ جب دیکھیے آپ یعنی میں تو بڑا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بھی آپ ہر اس کو آپ مافیا قرار دے رہے ہوتے ہیں. بھئی مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کہ جس نے 70 سال کے اندر آپ 100% لٹریسی نہیں حاصل کر سکے. اس وقت بھی پاکستان کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے باقاعدہ گورنمنٹ ایکنالج کیا پرائیویٹ سیکٹر کے کردار کو کہ بھئی آئیے کم فارورڈ اور آپ ہمارا لوڈ شیئر کریں، کہ جس کے نتیجے میں حتیٰ کہ میں اس وقت 30 گورنمنٹ کے اسکول چلا رہا ہوں. میں 30 گورنمنٹ کے اسکول چلا رہا ہوں، اڈاپٹ کیا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے اس بات کا کہا ہے کہ ہم نہیں چلا سکتے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ بھئی آپ ان کے لیے بھی تو سوچیں نا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس وقت صورتحال میں چائنا کی مثال بھی دے سکتا ہوں. میں آپ کو ایک دوسرے ملک کی مثال، مثلا چائنا میں کیا فرانس میں کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس صورتحال کے اندر بچوں تک، اسٹوڈنٹس تک پرنٹڈ مٹیریل پہنچائیں گے تاکہ بچوں کے پاس اگر جو کہ سہولیات موجود نہیں ہے. چین نے کیا کیا ہے، انہوں نے ایک دوسری سہولت دی ہے. برازیل جیسا ملک کہ جو اس طرح بہت ترقی، اس نے کیا کیا، اس نے پوسٹ آفیسز کے ساتھ، یعنی وہاں کی ایجوکیشن یعنی انڈسٹری نے یا جو بھی محکمہ تعلیم ہے اس نے جو کہ پوسٹ آفس کے ساتھ مل کے، تاکہ اس لیے کہ اسکول کام نہیں پہنچا سکتے، نہ کتابیں پہنچا سکتے ہیں، نہ ہوم ورک پہنچا سکتے ہیں، پوسٹ آفس صرف گھر تک پہنچا رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اس کو ٹیک اپ نہیں کر رہا کہ اس وقت اتنی بڑی تعداد کے اندر پرائیویٹ اسکولز ہیں، پھر ان کے ساتھ ٹیچرز ہیں، پھر ان کا سٹاف موجود ہے، آپ سب کو کھول رہے ہیں. لیکن آپ ان کے متعلق آپ ایس او پیز تیار کریں. بھئی آپ نے مسجدیں کھولی ہیں، آپ بازار کھول رہے ہیں، آپ جو ہے کہ فیکٹریز کھول رہے ہیں، دیکھیں انڈسٹریز آپ کھول رہے ہیں، تو اسکولز جو ہے اس لیے اچھا اس کے نفسیاتی مسائل بھی ہیں. اس وقت نفسیاتی مسائل بھی ہے کہ بچے جو ہے ظاہر ہے ان کو انگیج ہوتے ہیں نا، اسکول جا کر انگیج ہوتے ہیں، ان کو ایک ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹیز مل رہی ہوتی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سین قسم کے لوگ ہیں، میڈیا ہے، آپ کی طرح کے ادارے ہیں، ہم جو ہے کہ گورنمنٹ کو یہ توجہ دلائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ بالکل ہم تیار ہیں، آپ بالکل یہ کہ اعتماد میں لیجئے اور ہم کوئی ایس او پیز طے کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمیں بہرحال اسکول کھولنے. آپ نے مارچ نہیں، اس سے پہلے کے اسکول کھول، یعنی اس وقت کچھ اسکول ایسے ہیں آپ وڈ یو بلیو کہ جن کو 6 مہینے ہو گئے بچے اس وقت ڈسکنیکٹ ہیں. 6 مہینے ہو گئے جب کچھ اسکول ایسے بھی موجود ہیں. تو ظاہر ہے آپ کچھ تو چیز کریں، لیکن اس وقت یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ 15 جولائی تک کھلیں گے. اچھا پھر یہ اتنی بڑا آپ نے جو گورنمنٹ کا لوڈ شیئر کیا ہے امپلائمنٹ کا 5% پلس جو ایجوکیشن ہے وہ پرائیویٹ بھی موجود ہے. تو ہم اس وقت جو آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایس او پیز بنائے جائیں. یعنی ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ بھی بچے ٹھیک ہے، یعنی کچھ بچے 3 دن آ جائیں، کچھ بچے اگلے 3 دن آ جائیں. اس وقت یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو اس وقت بتا سکتا ہوں کہ فرانس، ڈنمارک، ناروے، تائیوان، ان سب کی میں باقاعدہ پڑھ کر آیا ہوں کہ فروری اور مارچ اور اپریل کے اندر یہ اسکول کھول چکے تھے. سوشل ڈسٹینسنگ، اچھا انہوں نے اپنی کلاس روم جو ہے کہ اچھا بالکل اچھا انہوں نے اسمبلی ختم کر دی ہے. ویئر دیر از ول دیر از وے، کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے تو آپ کے پاس ہوگا. تو انہوں نے کوئی نہ کوئی، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا سینیریو ہے، اتنا بڑا اسپیکٹرم ہے، آپ اس کو کیسے بلاک کر کے سکتے ہیں. تو یہ اس وقت بہت بڑا ایشو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، بڑا ٹچی قسم کا ایشو چل رہا ہے، بڑی کمپلینس آئی ہیں میرے پاس بھی، اور میں نے لوگوں کی وائس دیکھی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ. وہ ہے جاب لیسنس، اینڈ اسپیشلی جو اتنے لاکھوں ٹیچرز ہیں جو چھوٹے، میں تو بات کر رہا ہوں کہ میں انگریزی میڈیم او لیول اے لیول کی بات نہیں کروں گا آپ سے. بتائیے کہ اس کا کیا اس وقت اسٹیٹس ہے؟ کتنے لوگ اس وقت دیکھیے سیلری دینے کے قابل بھی ہیں، اور کیش فلو ان کے پاس مینیج کر سکیں گے؟ پہلے فیز میں تو ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ 1 جون تک جیسے تیسے ہم سروائیو کر لیں گے. دیکھیے پہلے فیز میں، اور انہوں نے مینیج کیا ہے. ظاہر الحمدللہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، ہم نے بالکل طے کیا تھا، ہم نے اس عرصے میں اپنے تمام سٹاف کو تنخواہ دی ہے. اچھا اسی طرح ہم نے انگیج کیا. اس وقت ہمارے آن لائن کلاسز ہیں، ہمارے پورٹل موجود ہیں، بچے وہاں جا رہے ہیں. ایون جو ہے یعنی ان علاقوں میں کہ جہاں نیٹ بہت اچھا نہیں ہے، ہماری ٹیچر ایک ہاتھ
میں کتاب لے کر اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے کہ وہ موبائل لے کر وہ باقاعدہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، یعنی بالکل یہ موجود. ظاہر ہے ہم مڈل کلاس میں، ہم جو ہے کہ بہت ایلیٹ کلاس میں موجود نہیں ہیں تو وہ پڑھا رہی ہیں. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ لیکن یہ جب اس کو آگے بڑھا رہے ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں پرابلم ہوگا. یعنی اس وقت ہم تمام یعنی جو ہے کہ اسکول اونرز آرگنائزیشن سے رابطے میں ہیں، ٹیچرز یونین سے ہم ان سے رابطے میں ہیں، ہماری کوشش تو یہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو جس طرح آپ دیکھیں نا آپ پیکیج دیتے ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ذرا جب آپ ہر ایک کو پیکیج دے رہے ہیں، یعنی آپ نے جو کہ آپ فوڈ پیکیج بھی دے رہے ہیں، آپ کیا ایسا ممکن نہیں تھا کہ آپ صرف یہ طے کر لیتے کہ یہ جو 3 یا 5 مہینے، ان 5 مہینے میں آپ پے رول دیکھتے ہوئے اسکولوں کا آپ انہیں کہیں کہ ہم آپ کو دیتے ہیں پہ یہ دیتا کہ آپ یہ تنخواہ دیں اور اگلے 1 سال کے اندر آپ اس کو واپس کر دیں. آپ غیر سودی قرضے نہیں دے سکتے بھئی. آپ اتنے اخوت کی طرح کے ادارے، الخدمت کی طرح کے ادارے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ حکومت یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی یہ کوئی اتنی بڑی کوئی ایسی سپورٹ کوئی نہیں. یعنی دیکھیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی اسٹیپ سن ہے. یعنی ایجوکیشن از اے اسٹیپ سن آف دا اسٹیٹ، کہ یہ ہم کو سوتیلے ہیں کہ جو بچوں کو انگیج کر رہے ہیں، جو ایک روزگار اتنی بڑی تعداد کے اندر دے رہے ہیں، جو حکومت کا حصہ بٹا رہے ہیں کہ بھئی آپ کی پوری دنیا سے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ 21ویں صدی کے اندر کہ جو دنیا اندھوں کو، بہروں کو، اسپیشل لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا رہی ہے، اور آپ کے یہاں دنیا کے 25 ملک ایسے جن کی آبادی ہمارے الٹریٹ بچوں سے زیادہ کم ہے، یعنی 2.25 کروڑ ہے نا. اس سے جو ہے کہ میں 20 ملک گنوا دیتا ہوں کہ جو آپ کی یہ صورت ہے. میں دو چیزیں اپنے نا 2 سیکٹر کو ایکسپوز کیا نا. ایک تو ہیلتھ کو ایکسپوز کر دیا، ہمارا بالکل از ریئلی آؤٹ ڈیٹڈ اور چوک ہوا پڑا. اسی طرح ایجوکیشن جو گورنمنٹ کی جو برڈن ہے 65-70% پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ ہے تو سپورٹ نہیں کر رہی، تو اب آپ کی کوئی اپنی ایسوسیشن ہے، کوئی آپ کا اپنا ایسا سسٹم ہے کہ آپ کہ اس کے اوپر اپنا ایک آواز کریٹ کریں؟ یہ ہم دیکھیں ہم دونوں کام کر رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف تو میں آپ بتاؤں کہ میں کئی جو تعلیمی تنظیمات سے میرا اپنا تعلق بھی ہے ایوا، اور دونوں دائروں میں پرافٹ اینڈ ناٹ فار پرافٹ بھی میں سیکٹرز کے اندر موجود ہوں. ہم یعنی الحمدللہ ایک تو جو سروسز دے رہے ہیں اس وقت وہ اس وقت چلی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہم بالکل رابطے میں، آج بھی میرا KPK میں رابطہ ہوا ہے، اسلام آباد میں رابطہ ہوا ہے، آج لاہور میں ہماری میٹنگ تھی ان تنظیمات سے کہ جن کے نتیجے میں ادھر ہم کوئی فس نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے. دیکھیے یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ملک پورا مشکل کے اندر، ایک پینک کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم کیوں گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکل پیدا کریں؟ اور ظاہر رمضان کا مہینہ بھی ہے، لوگوں کے لیے حالات زندگی مشکل ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں انگیج کرے، ہم گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہوں، کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم یعنی پہلے ہماری ایک ڈیمانڈ یا ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ بھئی ہم 1 جون کے بعد اسکول کی کوئی نہ کوئی شکل نکالیں. بھئی دنیا میں نائٹ اسکول ہیں، ایوننگ اسکول موجود ہیں، آپ کی بے شمار چیزیں ہو سکتی ہیں، سنڈیز کو ہیں، ویکنڈ پہ موجود ہو سکتی ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے. سر مجھے ایک بات بتائیں، ایک اور بڑا پینفل ایک جو اسٹیپس دیکھے جا رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، وہ آ رہا ہے جی کہ آن لائن کے اوپر نا، آن لائن کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے کہ آن لائن کے اندر وہ افیکٹونیس یا وہ مجبوری کے تحت ہم شفٹ ہوئے ہیں، اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اس کے اوپر بھی مکسڈ لوگ ہیں. دیکھیے واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیے جو ڈیولپنگ کنٹری کے جو مسائل ہیں ہم ان مسائل کا بالکل ایک شاہکار ہیں کہ ذرا ہم جب ہمیں سر پر آتی ہے تو پھر ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بالکل یہ والا معاملہ ہے. دیکھیے ڈیل اور جو ہے کہ اس کی میں ورلڈ اکنامک فورم دونوں نے یہ بتایا ہے، ایک کہتا ہے 80% اور ایک کہتا ہے 85% کہ 2030 کے اندر جو جابز آئیں گی آج کا جو بچہ اس وقت پڑھ رہا ہے جو سیکنڈری اور پرائمری اسکول کے اندر وہ کوالیفائی نہیں کر سکے گا. اور یہ بیفور کورونا کہہ رہے ہیں، یعنی ہم لگائی کہ بیفور کورونا کریں گے. ڈیل نے اور اس نے اکنامک فورم نے بتایا کہ بھی کون سی آپ کے پاس کیپیسٹیز، کیپیبلٹیز اور فیکلٹیز ہونی چاہیے. تو مسئلہ کہ ہم دیکھیں ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھی ہم تو ابھی اپنی بیس ہی ٹھیک نہیں کر پائے. کجا یہ کہ ہم جو ہے دنیا کے ساتھ قدم میں قدم ملا کر چلیں. دیکھیے وہ میں نے کہا کہ جہاں 2 کروڑ بچے الف ب پہ ہی نہیں پڑھ پا رہے، دے ہیو نو اسکول یعنی ان دیئر ایکسیس موجود ہے. جہاں کوالٹی آف ایجوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ 5ویں جماعت کا بچہ جو ہے کہ دوسری جماعت کا میتھ اور سائنس نہ پڑھ سکتا ہو. تو یہ ایشو ہے. تو اس موقع پر اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ نہیں لیں گے اور اگر آپ ایجوکیشن کو اپنی پہلی پرائرٹیز نہیں بنائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مجھے خطرہ نظر آ رہا ہے، ڈینجر، کہ اگر یہ 15 جولائی والا جو معاملہ ہے اگر یہ ایکسٹینڈ اور مزید اگست میں لے جاتے ہیں تو کیا نہیں، یہ میں تو کہتا ہوں یہ قیاس ہوگا، ایک بہت قیاس ہوگا، لاکھوں لوگوں کی جاب سے بہت قیاس ہوگا. سرکار نے تو ان کو انگلی نہیں پکڑنی. بالکل
تو آپ دیکھیں نا، آپ اس وقت دیکھیے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے ملک ہیں اور جن کی ٹریلین ڈالرز جن کی اپنے بجٹس موجود ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ صرف امریکہ کے اندر ابھی میں سن رہا تھا کہ 2 کروڑ لوگ اس عرصے کے اندر بے روزگار ہوئے، لیکن وہ ان کی جو اسپیکٹرم ہے اس وقت آف انپلائمنٹ وہ کم از کم 4 ہاں لیکن اس کے باوجود وہ سنبھال رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ایون جب ٹرمپ نے یہ بات کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یعنی وہ وائرس زیادہ خطرناک ہے یا وائرس کے بعد جو اثرات ہیں، تو یعنی وہ اس نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ یعنی گورنمنٹ کو بالکل دیکھیں اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیں ایک تو ایک میڈیکل علاج جو ہوگا، اچھا ایک پریونشن ہے، دوسرا یہ کہ ایک ایجوکیشن ہے، ایک اویئرنیس ہے۔ دیکھیں چیزوں کو بند کرنے سے آپ نہیں کر سکتے، دیکھیں زندگی کا دھارا نہیں رکتا۔ یعنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ دیکھیں ان حالات کے اندر بھی لوگ اچھا بزنس کر رہے ہیں، ورلڈ اوور بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ آپ کے اسی یعنی اس پر پلیٹ فارم پہ لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ جناب ہم تو وہ کر رہے ہیں۔ میں ابھی رپورٹ سن رہا تھا کہ وہ امیزون کہہ رہا ہے کہ 75,000 ہم نے مزید جابز جو ہے کہ ہم نے کریٹ کر لی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ایک ایسی بات نہیں ہے، زندہ ملک زندہ معاشرے جو ہے تو وہ تو اس کو اپرچونٹی بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چیلنج ہے۔ دیکھیں یہ کوئی تاریخ میں پہلی دفعہ تو یہ پینڈیمک نہیں آیا۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں یہ جس کا جو بہت مشہور ہے جیک ما جس کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کب ایمرج ہوا ہے؟ یہ ایمرج ہوا ہے سارز وائرس کے دور میں 2002-2003 کہ جب یہ وائرس آیا ہے کہ جس نے دنیا کے بڑے حصے کو قابو کر لیا تھا، اسی عرصے کے اندر جو ہے کہ انہوں نے جو ہے کہ علی بابا کو ایوالو کیا ہے، آن لائن کو کیا ہے، اور یوں جو ہے کہ یہ دنیا کے اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ 54 ممالک میں علی بابا نے جو ہے کہ یہ ایکوپمنٹس پہنچائے ہیں، یہ ضرور۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بطور قوم بھی ہماری لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، ہماری ہر طرح کی لیڈرشپ کو سمجھنا چاہیے۔ اس موقع پہ آپ کو جتنی اویئرنیس ہونی چاہیے، المیہ یہ کہ چونکہ ہمارے ادارے ہی کوئی نہیں ہے، ہماری اسمبلیاں، ہماری لیجسلیشن، ہماری لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ کام ہوتا ہے نا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں جو ہے کہ خوراک کو تقسیم کرنے کا بھی کوئی ماڈل نہیں، یعنی آپ کے پاس یعنی ایک چیز آپ نے ایک پلان بنایا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نظام ہی موجود نہیں ہے۔ سر ابھی تو میٹاگر فورس ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اور اچھا ایک بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے اوپر یہ تو ایجوکیشن کو آپ نے بات آیا، یہ جو ابھی ریسنٹ ڈیسیژن ہوا ہے جو کل پرسوں انہوں نے اوپن کر دیا، سب کو لاک کر دیا، بینگ ایز اے ہیومن ایز ایجوکیشنسٹ واٹ از یور ٹیک آن دس کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا اب اس وقت ایکسٹینڈ کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے میرا خیال یہ کہ چونکہ پاکستان یعنی ایک پاپولس کنٹری ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ مسئلے الٹریسی کے بھی ہیں، ڈسپلن کے معاملات بھی موجود ہیں، تو ظاہر بات ہے اور پھر ہمارے یہاں امپلائمنٹ کے مسئلے ہیں، پاورٹی کے پرابلم موجود ہیں۔ اس کے ظاہر بات ہے ہمیں کوئی مکس اینڈ میچ ماڈل بنانا پڑے گا۔ دیکھیے میں ابھی فون کر رہا تھا، آج صبح میری بات ہو رہی تھی کینیڈا کے اندر، تو انہوں نے کہا ادارے کہ چونکہ ایک تعلیم یافتہ ملک موجود ہے، وہ میرے دوست کہتے ہیں کہ بالکل انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے بفلو کا بارڈر بند کر دیا، یعنی جہاں سے سب سے زیادہ چونکہ امریکہ کے بارڈر کے ساتھ جتنے یعنی کینیڈین بارڈر لگتے تھے، چونکہ وہاں سے آنا تھا، چونکہ آمد رفت ہونی تھی، چونکہ بہت زیادہ امریکہ میں زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بند کر دیا، اس لیے کنٹرول ہے۔ لیکن ہمارے مسائل کچھ اور ہیں، یعنی آپ کو اپنا لوکل ماڈل جو ہے نا بنانا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں آپ کو کچھ پابندیاں ہوں گی اور کچھ آپ کو گنجائش دینی ہوگی جس کے نتیجے میں، اور ساتھ یہ مسلسل جو ہے ہیمرنگ ہوگی اویئرنیس کی، اور جہاں آپ لوگوں کو سیکلوڈ کریں گے وہاں ہیں، تو گویا ہمیں ساری چیزیں میڈیکل، پریونشن، ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس، اور ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ کو لا اینڈ آرڈر جو ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہی لے کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آگے فیوچر آف ایجوکیشن یا فیوچر آف اسکول کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں؟ دیکھیے یعنی انسانی جو ہے نا وہ رفتار تو وہ رکنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کائنات کا، اور ظاہر ہے اس سے پہلے ایک نہیں، مثلا آپ یہ دیکھیں HIV ایڈز ہے، HIV ایڈ 1980 کے اندر آئی اور اب تک یہ 35 ملین جانیں لے چکی ہے، لیکن ابھی بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، ہوتا ہے۔ اچھا اب چینجز آئیں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں جس طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ جب کوئی ایک چیز آتی ہے تو اس کے بعد کچھ نئی چیزیں آتی ہیں۔ اب ایجوکیشن کے اندر جس طرح نئی انٹرونشن ہو رہی ہیں، اچھا نئے بزنس کے نئے ماڈل آ رہے ہیں، جس طرح بات آ رہی ہے نا کہ بھی اس وقت آن لائن بزنس جو ہے کہ وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اب وہ کمپنیاں ہیں کہ جن کی سروس اچھی ہوگی، جن کی ڈلیوری اچھی ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ چیزیں یعنی کچھ ایک نئی شکل ہے۔ وہ جو ابھی بات آ رہی تھی نا، میں مینجمنٹ ہاؤس کی بات ہی کر رہا تھا کہ کچھ ہوتے ہیں کہ جو کور پہ جاتے ہیں ایسے معاملات میں، کچھ ہیں جو ایڈجسٹنٹ پہ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو ٹرانسفارمیشن پہ جاتے ہیں، کور ایڈجسٹنٹ ٹرانسفارمیشن۔ تو یہی والا معاملہ یہاں بھی ہوگا، ادارے، افراد، تعلیم، بزنس،
ایوری تھنگ اینڈ گورنمنٹ، ایون گورنمنٹ ہیں یہ ساری کی ساری. دیکھیں اب مثلاً میں ہوں تو میں اس وقت اپنے موبائل بینکنگ کے ذریعے سے ساری یوٹیلٹی بلنگ پے کر رہا ہوں، میں اپنے ایوری تھنگ میں کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اگر میرے پاس تعلیم ہے، میرے پاس موبائل ہے، مجھے استعمال کرنا آتا ہے تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں، میں نے زندگی کو ایک اور ڈھپ پر گزارنا شروع کر دیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بہرحال ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ تھریٹ یقیناً موجود ہیں لیکن کچھ نئی اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی. اٹ ڈیپینڈس گورنمنٹ کیا کرتی ہے اور ہمارا باقی جو نظام چلیں یہ تو آپ نے بڑی اچھی سجیشنز دی گورنمنٹ کو. اب 2-3 سوال بڑے امپورٹنٹ میں پوچھنا چاہوں گا. رمضان بھی ہے تو ایک بتائیے گا کہ اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن ہے سوسائٹی میں، بڑی زیادہ ایک ہیلپ لیسنس ہے، جاب لیسنس کے ساتھ ہیلپ لیسنس بھی، ایک مایوسی ہے، امید کی کرن نظر نہیں آتی. لوگ ٹی وی کھول لو تو ویسے ڈر لگتا ہے تو کہتے ہیں یار اس کو تو بند ہی کر دینا. تو آپ کو کیا ایسی کچھ اسٹریٹجی بتاتے ہیں کوئی اللہ کے اپنا اندر کوئی جو قرآن پاک کے حوالے سے، کچھ زندگی کے تجربوں کے حوالے سے کہ ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف دس ڈپریشن، ڈسٹریس، یہ جو ذہنی طور پہ اس وقت ایک لوگ اپنا ذہنی طور پہ دباؤ میں ہیں، کیسے باہر؟ اجازت صاحب دیکھیے ایک تو نا سب سے اہم چیز ہے فلاسفی آف لائف. اوکے کہ بھی آپ کی فلاسفی آف لائف کیا ہے. دیکھیے ایک انسان کے جو یعنی دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک ورلڈ ویو ہے، میں کون ہوں، یہ کائنات کیا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، آؤٹ کم اس کا کیا موجود ہے. اگر یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو بڑے بدترین حالات کے اندر بھی جو ہے نا وہ، میں یہ 2 چیزیں کہتا ہوں کہ ڈو یور بٹ نیور گیو اپ، یعنی یہ 2 جملے ہیں. ڈو یور بٹ کہ جو آپ کر سکتے ہیں کریے، ڈو یور بٹ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یعنی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو میں جہاں ہوں آپ یہ وہ ہے نا کہ آپ جہاں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے کہ بھئی گیو اپ کر دیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ایک مولانا مودودی نے بہت اچھی بات کی ہے، اس نے کہا کہ جب آزمائشیں آتی ہیں تو 2 رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ ہوتا ہے ہیلپ لیسنس کا جو آپ نے کہا ہے، اور ایک ہوتا ہے ڈپریشن کا. نہیں لیکن جو فلاسفی آف لائف جو زندگی کا ایک فلسفہ رکھتا ہے اور اس کائنات کا جو کائنات کا فلسفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھیں قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے، اللہ بھی یہ فرماتے ہیں، دنیا کی تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ اوقات لے کر آئیں گے. یعنی کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ ایک بات ہے. اچھا اس سے آگے جا کر ایک اور جگہ پر یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے کہ یعنی کچھ گروہوں کو کچھ گروہوں سے ریپلیس کریں گے تاکہ زندگی کا نظام چلتا رہے. اس میں یہ کہا گیا اس میں کہا گیا کہ یہودیوں کے کنیسے، عیسائیوں کے گرجے اور مسلمانوں کی عبادت گاہیں تاکہ جو ہے کہ یہ برقرار رہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. دیکھیں نا اب آپ دیکھیں یہ اب پوسٹ کرونا جو کچھ ہوگی تو کچھ طاقت کا توازن جو ہے کہ چینج ہوگا. کیا امریکہ اور چائنا کنورجنس کریں گے؟ کیا جو ہے کہ چائنا مزید ایمرج کرے گا؟ کیا ڈیفنس اکانومی کے بجائے اب جو ہے کہ میڈیکل اکانومی آئے گی؟ یعنی یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں. یعنی وہ جو طاقت، وہ جو ہتھیاروں کی دور تھی، وہ جو کہ دنیا یعنی کہ وہ مارکیٹ قبضہ کرنے کی مارکیٹ، دنیا کی مارکیٹیں قبضہ کرنے کی تھی، تو اب ایک نئی چیز آئے گی. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ بنے گا. بالکل دیکھیں جس طرح آپ نے تعلیم کی بات کی ہے کہ تعلیم میں یہ چیز آ رہی، یہ چیزیں آئیں گی کہ اس میں اچھا اب اس میں مثال طور پہ اب تعلیم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اب روٹ لرننگ اور نصابوں کو پورا کرنا اور سال کو مکمل کرنا اب یہ بالکل پیٹی چیزیں ہو گئی ہیں. اب آپ کو جو ہے آپ کو آنا پڑے گا کریٹیوٹی کے اندر، آپ کو آئے گا کمیونیکیشن کے اندر، آپ کو جو ہے کہ ایموشنل بیلنسنگ کے اوپر آنا پڑے گا. تو گویا تعلیم کے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. سر میں ایک سوال پوچھوں، واٹ از دا فلاسفی آف لائف آف وقاص جعفری، تاکہ ہم آپ سے سیکھیں، سننے والے دیکھنے والے. میں نے تو یہ والی بات کر لی ہے کہ فلاسفی آف لائف کیا ہے. میں نے تو آپ سے کہہ دیا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کہ بھی حالات کا رونا رونے کے بجائے اور صرف جو کہ دوسروں پہ مجھے تو اس میں بیگم نظر آ رہی ہیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو اپنی امید کو کبھی بھی نہ ٹوٹنے دیں. یعنی یہ دیکھیں یہ ایک تو یہ مومن کا وہ یہ تو اقبال بھی کہتا ہے نا کہ وہ یہ کہ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، کہ آپ کی امید ہوگی نا، ہوپ جو ہے نا وہ دیکھیں نا ایک آدمی جو ہے وہ ساری رات سردی میں جو ہے کہ ٹھٹر کے گزار دیتا ہے اگر دور سے اس کو ایک معمولی سا جو ہے کہ روشنی نظر آتی ہے کہ شاید وہ آگ ہے اور میں اس تک پہنچ جاؤں گا. ایک ہماری جو ہے کہ صوفیوں کی ایک حکایت ہے، انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ تم یہ کرو کہ صبح اٹھو اور گھر سے باہر نکلو تو جو سب سے پہلی چیز نظر آئے اس کو منہ میں ڈال لو. تو وہ صاحب اٹھے اور جیسے اپنے دروازے پر باہر نکلے تو ان کو پہاڑ نظر آیا دور. تو انہوں نے کہا انا للہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لیکن ان کے ذہن میں وہ بات تھی کہ بھئی تم نے کوشش کرنی ہے. انہوں نے وہ چلنا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچے تو وہ گڑ کی ڈلی تھی جس کو اٹھا کر منہ میں ڈال دیا. کہ امید قائم رکھی،
محنت کرتے رہے اور جو ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی مجھے جو میں کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے. دس از مائی فلاسفی آف لائف. آپ نے سر کوارنٹائن کیا ہوگا, کیا اپنی کوارنٹائن میں کیسے ٹائم گزارا ہے؟ میں مطالعہ زیادہ کر رہا ہوں. کون سی کتابیں پڑھی تو کہ ایک آدھی کتاب بتائیں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اچھا, میں نے ابھی لیٹسٹ جو کتاب پڑھی, دیکھیں اس وقت ظاہر ہے چونکہ زیادہ مطالعہ تو چونکہ قرآن وغیرہ کا اور باقی تفسیر کا ہو رہا ہے, میں چونکہ آن لائن کئی پروگرامات کر رہا ہوں, ایجوکیشن کے پروگرام بھی کر رہا ہوں اور مختلف ملکوں کے اندر کرتا ہوں, تو اس وجہ سے مجھے جو کہ ایجوکیشن میں پڑھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو ایک نہیں ہے, کئی کتابیں ہیں کہ جو مطالعہ. کوئی کی لرننگ بتا دیں, کسی کتاب کے دل کو لگی ہو کہ واقعی یار ڈفرینٹ لگی, مزہ آیا. مجھے ایک ہارٹ فزیشین کا نا ابھی ایک سفر نامہ پڑھنے کا موقع ملا ہے. ہاں, فلسطین کا نا, ایک ہارٹ فزیشین, ہی بلانگ ٹو پاکستان بٹ ہی از اے ساؤتھ افریقن نیشنلٹی. تو بہت ہی خوبصورت جو ہے کہ انہوں نے ہیں. کیا اس کی لرننگس یعنی ان کی لڑکی ہے کہ ایک تو انہوں نے یعنی بنیادی طور پر ایک جو ہے کہ انسانوں کے لیے محبت جو ہے نا, ایک تو پہلی بات. دوسری بات ہے اپنے جو ہے کہ ماضی کو تلاش کرنے کا غیر معمولی جذبہ, یہ بھی دوسری چیز تھی جو اس کے اندر تھی ہیں. تو وہ مجھے اس میں نظر آیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندہ کہ جو پاکستانی اوریجن کا ہے, ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے اور ہارٹ سرجن ہے. ہارٹ سرجن ظاہر ہے کہ ویری کہ بگ گن ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ گیا اور وہاں جا کر ایک تو اس نے ان کی پلائٹ دیکھی, ہیومن پلائٹ. دیکھیں یہ بھی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں, میں یہ بات کہوں گا کہ آج دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ کشمیر کا لاک ڈاؤن کیا ہے, فلسطین کا لاک ڈاؤن کیا ہے, اچھا یہ کہ روہنگیا کا لاک ڈاؤن کیا ہے, آج کس طرح لوگ جو ہے کنسنٹریشن کیمپس کے اندر زندگی گزارتے ہیں. آج یعنی میں وہ کہتا ہوں کہ یہ دنیا کو پتہ لگ رہا ہے آج کے. دیکھیں نا کہ وہ جو انہوں نے دنیا, ان کے لیے کچھ اور دنیا تھی, ان کے لیے کچھ اور دنیا تھی اور ان کے لیے کچھ اور دنیا تھی. آج دیکھیں کہ یہ سارے ممالک جو ہے یہ بالکل بھاگ رہے ہیں, ایک دوسرے سے ملنے سے بھاگ رہے ہیں, گھروں میں قید ہیں, ہسپتالوں کے اندر. جو گھروں والے ان کو ہسپتال نہیں آنے دے رہے, جو ہسپتال والے ہیں ان کو گھر نہیں لانے دے رہے. پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ حالت ہے کہ لوگوں کو جنازے نہیں پڑھنے دے رہے, جنازے نہیں پڑھنے دے رہے. ابھی پرسوں کی بات ہے, یعنی ہمارے ایک جاننے والے انہوں نے 15 لوگوں کو کہا کہ بس آپ جو ہے کہ وہ کر دیجیے. یعنی ہمارے ایک ڈاکٹر جو ہے کراچی کے اندر ایک ڈاکٹر فوت ہوئے, ان کو جو ہے کہ ان کے گھر والوں کو بھی چہرہ نہیں دیکھنے دیا. تو بھی آج دنیا کو پتہ لگ رہا ہے کہ جن کے اوپر آپ نے عرصہ حیات تنگ کیا ہے, جن کو اپنی ہیومن رائٹ, جن کو بیسک ڈیموکریٹک جو ہے کہ ان کی جو تھی وہ آپ نے ان کو نہیں دی, تو آج کیسا ہے, آج آپ کو کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ کس طرح زندگی گزاری جا سکتی ہے. یہ بھی مطلب یہ ایک بہت کی لرننگ. سر اپنا انسپریشن کیا ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ اتنی موٹیویشنل بات ہوتی ہے. ہو از یور انسپریشن, لیونگ رول ماڈل کون ہے جس سے آپ اپنا جب لو فیل کرتے ہیں, ڈاؤن فیل کرتے ہیں, تو آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں؟ یعنی ایک تو بہت پیچھے اور ایک بالکل آج کے دور میں. دیکھیں ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل, اور یہ اس لیے نہیں کہ میرا ایمان ہے, ایمان بھی ہے, لیکن میں نے لائف جو پڑھی ہے. دیکھیں دو چیز ہوتی ہے نا, ایک ہوتا ہے نا کہ بطور ایمان تو ہم سب کا ہے, لیکن ایک ہے کہ اگر آپ کسی کی لائف سے گو تھرو ہوتے نا, لائف سے گو تھرو ہوتے تو اس کے نتیجے کے اندر جو پتہ لگتا ہے ایک ہے. اور دوسرا جو ہے کہ آج کے اس کے اندر میرے لیے ماڈل جو ہے کہ خرم مراد صاحب ہے, اسکالر تھے. خرم مراد؟ ہاں خرم مراد, یہ اپنا UMT والے جی ان کے والے جو ان کے والے جو نا ان کے والد صاحب جو ہے کہ میں نے ان کو پڑھا بھی ہے. یعنی میں بالکل ایک جو ہے کہ یعنی وہ ایک انجینئر تھے, وہ ایک اسکالر تھے, وہ بالکل ایک ویسٹ کے آدمی تھے جو وہاں انہوں نے زندگی گزاری ہے. تو کیونکہ حسن صاحب کے ساتھ دوستی ہے مجھے, وہ جو آپ بتا رہے ہیں نا خرم مراد کی, مجھے انہوں نے پورا ایک نا کتاب نہیں خرم صاحب ایک گفٹ کیا, حسن بھائی زندہ تھے, تو بڑا زبردست, اور از اے گریٹ اسکالر ماشاءاللہ. ان کا جب لاسٹ بائی پاس ہوا جس میں ان کا انتقال ہوا, تو میں نے خط لکھا یہاں سے اپنا ادھر UK جہاں وہ ہوتے تھے, تو انہوں نے میں نے خط لکھا, تو ان کا جواب میں ایک جواب آیا, یعنی ڈیتھ بیڈ سے انہوں نے جواب لکھا, وہ ابھی میرے پاس موجود ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جسے کہتے ہیں یعنی وہ جدوجہد تو کر رہے ہوں گے, کیا آپ اجتہاد بھی کر رہے ہیں؟ یعنی ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے سوچتا ہے زندگی کے متعلق, لائف کے متعلق جو ہے نا, تو وہ مجھے ابھی بھی یاد آتی ہے. اس لیے میں ان سے انسپائر ہوں, ان کی تحریروں سے, ان کے کردار سے, اور ان کی لائف کی جو ہے کہ وہ اپنا جو ہے اس سے. واہ واہ واہ, بڑی زبردست ماشاءاللہ. سر یہ 2-3 چیزیں شارٹ کویشچنس میں کہ آپ کی جو سکسیس کی ڈیفینیشن ہے, کیا یہ کووڈ کے پہلے اور بعد ایک ہی کو چینج ہوگی کہ زندگی میں اب کئی لوگوں نے تو بہت قریب سے یہ جو اتنا بڑا دیکھا ہے دنیا بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے, تو واٹ از سکسیس؟ نہیں میرا خیال ہے کہ سکسیس کو کیا ڈیفائن کریں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, سکسیس تو آپ کا پیس آف مائنڈ ہے. میں سکسیس از اے پیس آف مائنڈ, یعنی آپ جو ہے آپ کا پیس آف مائنڈ اگر موجود ہے کسی کام کے اندر تو آپ کامیاب ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ اگر میں ایجوکیشن میں ہوں نا, تو میں کہتا ہوں اٹس ناٹ مائی پروفیشن, اٹس مائی پیشن. یہ میرا پیشن. وہ مختار مسعود صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی کی سرحدیں مل جائیں,
وہ مقام شکر ہے. واہ واہ, یعنی کہ جب وہ آپ کا جو پیشن ہے وہ آپ کا پروفیشن بن جائے. ہاں, جہاں خواہش قلبی اور فرض منصبی, آپ کی سیٹ وہی ہو جو آپ کا شوق ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, اس میں انہوں نے نا اپنی پرسنالٹی کا نا مینیفیسٹو بتایا ہے, اور بہت چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ذکر الہی میرا انیس ہے, اور علم میرا اسلحہ ہے, اور انہوں نے یہی کہا کہ یقین میرا سرمایہ ہے. تو انہوں نے ایک اور جملہ کہا, انہوں نے کہا شوق میری سواری ہے. شوق میری سواری. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے نا کہ اس کا مطلب ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں میں شوق کے ہاتھوں کرتا ہوں. یعنی یہ نہیں ہے کہ بس جسٹ ٹو کل دا ٹائم ہے, پاس ٹائم ہے, نہیں, میں جو ہے کہ شوق. بابا جی تو کہتے تھے کہ شوق خود مرشد ہے. ہاں, یہ خود مرشد ہوتا تو یہ ہے جی, یہ اور اگر کہتے ہیں وہ سرحدیں نہ ملیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اپنا قلبی جو ہوتا ہے, خواہش قلبی اور فرض منصبی, اور فرض منصبی کی سرحدوں میں بیچ میں کوئی اگر خلا آ جائے نا تو پھر پیس آف مائنڈ کی بجائے پیسز آف مائنڈ ہو جاتا ہے. ہاں, پیسز آف مائنڈ بہت خود ہے, بہت خوبصورت بات ہے. پیس آف مائنڈ, پیس, میرا خیال اس ویری گڈ کلوزنگ. یعنی جس کو آپ کہیں گے سپرٹ پرسنالٹی, کہ میرا ایک چہرہ کوئی اور ہے, دوسرا چہرہ کوئی اور ہے, میں گھر میں کہیں اور ہوں, باہر کہیں اور ہوں. یہ نہیں کہ میں ایز اے ہول. آج کل تو سوسائٹی میں اتنا زیادہ چیلنج ہو گیا, ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر اتنا. ہاں بالکل, یہ تو بہت زیادہ بالکل. اپنا گھر میں کچھ, باہر کچھ, دفتر کچھ, اور طاقتور کے پاس سامنے کچھ, غریب کے کے پاس سامنے کچھ. سر آخری دو چیزیں ہیں کہ خواتین کے حوالے سے, کیونکہ آپ کے پاس تو ہزاروں خواتین بھی پڑھاتی ہیں, بلکہ ہیں ہی زیادہ, مور دین. وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ جو کووڈ کے اندر سب سے زیادہ تو ان کو سلوٹ کوئی نہیں کر رہا, ڈاکٹروں کو سارے سلوٹ مار رہے ہیں, ان کی تالیاں. میں آپ کو یہ بتاؤں, کیونکہ اصل تو چیلنج وہ کہہ رہی ہے, ڈاکٹر بیٹا ہے, ہسبینڈ ڈاکٹر ہے, جو گھر چلا رہی ہے, جو گھر کے اندر سارا پریشر دیکھ رہی ہے, اور کوئی مائی میں ہی رکھی ہوئی. بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں کہتا ہوں اس نیک روح کو جو سلام پیش کریں کہ جو سب گھر آئے ہوئے ہیں تو ان سب کو ڈیل کر رہی ہے. تو وہ اس لیے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ, اور میں اس اپنی ایجوکیشن کی فیلڈ پہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہماری سچی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ریئلی امپریس. میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ ہے کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں, خود ہمارے ہیڈ آفس کے اندر جو ہماری خواتین ہیں کہ جو ریسرچ کا کام کر رہی ہیں, یعنی میں بالکل میں ان کی غیر موجودگی میں بھی اور کہیں سن رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے میچلس کام کیے. یعنی انہوں نے کمپیوٹرز اپنے گھر منگوائے ہیں اور گھر بیٹھ کر انہوں نے بچوں کے لیے کام تیار کیے. پہلے مرحلے کے اوپر آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے انہوں نے چھٹیوں کا اعلان نہیں کیا تھا. انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم 5 اپریل تک جو ہے, جب یہ کوئی آپ کو یعنی کوئی 10 مارچ کے لگ بھگ جب انہوں نے کہا نا کہ ہم چھٹیاں کر رہے ہیں, تو ہم پہلے مرحلے کے اوپر مشکل تھا. ہم نے کہا یہ 1 مہینہ کیسے گزاریں. لو جی جیسے ہی وہ مہینہ ختم ہونے قریب آئے تو انہوں نے کہا جی نہیں, ہم نے 3 مہینے کی چھٹیاں کر دی ہے. یعنی وہ الحمدللہ اس وقت جو ہے, میں نے جیسے آپ کو مثال بھی دی ہے کہ, اور یہ صرف میرے ادارے کے نہیں ہے, میں بالکل میں سلوٹ کرتا ہوں آل دا جو ہمارا فیمیل سٹاف ہے تمام تعلیمی اداروں کا. اچھا, وہ ایک نیا فینومینا جو جنم لیا کہ ورک فرام ہوم, تو آپ کی کتنا % سٹاف جو ہے گھر سے کام کر رہا ہے اور کتنا آفس میں آتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ خاص طور پہ جو پہلا فیز تھا 1 مہینے سے زیادہ کا, وہ تو سارا گھر سے ہی کام ہوا, بالکل گھر سے کام, بالکل اس وقت وہ بالکل انہوں نے کیا. اور اس کے بعد جو ہے, اچھا آپ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس عرصے کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ یہ زوم ٹیکنالوجی ہے, زوم ٹیکنالوجی اس عرصے کے اندر 130% اوپر گئی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ باقی بزنس بھی ہیں لیکن اتنا زیادہ وہ گئی ہے. تو لوگوں نے بہر ایک اپرچونٹی بنائی اس کو کہ جس کے اندر میں بچوں تک, والدین تک مخاطب ہوئے ہیں. پھر یہ جس طرح آپ یعنی بہت اچھے لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم کریں, لوگ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور وہ لوگ بات سن رہے ہیں جو ہے کہ بہت اچھے ایسے لوگوں کا جن کی پورا لائف سٹوریز ہیں, جن کی بالکل ایک پیشن ہے, تو ان کے ذریعے سے میں ایک چیز سیکھی تھی. چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے نازیہ, ہمیں ٹیچر نے ایک سوال کیا کہ یہ جو کائنات ہے, یونیورس ہے, یہ کس سے بنی ہے؟ ہم سائنس پڑھتے تھے, جنرل سائنس نا, تو کہتے تھے ایٹم سے بنی ہے. ایٹم سے بنتے ہیں نا ساری یونیورس, ایٹم سے بنی ہے, انسان بھی, ہم سب ایٹم سے بنے. تو ٹیچر کہتے تھے نہیں, دا یونیورس از ناٹ میڈ اپ آف ایٹمس, یونیورس از میڈ اپ آف اسٹوریز. وی آر آل اسٹوریز and we will be stories. When we will die, we will be the stories. بالکل جی, بالکل جی. تو سٹوریز ہیں, we have to be inspiring story, ایک ڈفرنٹ اسٹوری, یونیک اسٹوری. آپ کو پتہ ہے جو اشفاق احمد کا ایون کے روم کا ماڈل کیا تھا, اسٹوری ٹیلنگ. قرآن کا یہی, قرآن بھی یعنی آپ اس میں آپ کو کہانیاں ملیں گی, واقع یعنی قصے جس کو کہتے ہیں, تو وہ اور وہ اس سے وہ نتیجہ نکالتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے کون سا کیا چیز جو ہے کہ وہ یہ بالکل. اور گھر جائیں روز ایک بیگم کو اسٹوری بتانی پڑتی ہے, کرتی کو دائیں گے, آپ کی کلاس لگ جائے گی. سر لاسٹ, تھینک یو جی. یہ جو آپٹیمزم ہے خاص کر نئی نسل کے لیے, ان بچوں کے لیے, اب یہ سوال میرا رہ گیا تھا. ہم نے گورنمنٹ کی بات کی, ٹیچرز کی بات کی, استادوں کی بزنسز کی,
بچوں کی اس وقت بڑے سیریس ایشوز ہو گئے گھر میں بیٹھ کے. پیرنٹس کی پیرنٹنگ جو ہے ایک اسکل ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی. تو اس کے اوپر آپ کی کیا کوئی سروسز ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو فیوچر کی پیرنٹنگ ہے بچوں کے لیے جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیچارے چڑچڑے ہو گئے ہیں, جو سوائے ٹی وی دیکھتے کہ ان کی آنکھیں پھٹ گئی ہیں اور وہ کمر میں درد, نیک میں درد ہو رہی ہے بیچاروں کے, فزیکل پرابلم شروع ہو گئی ہیں, کتنا دیکھ لیں گے اسکرین ٹائم کیا ہوتی ہے, کتنا کر لیں گے؟ نہیں میں بلکہ یہ تو اسکرین ٹائم کے متعلق تو ویسے ماہرین کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم ہونا چاہیے. آج کل کے بچوں کا بہت بڑھ گیا. میں مذاق میں کہتا ہوں کہ جو اینک مجھے 35 سال کی عمر میں لگی ہے, میری بیٹی کو 8 سال کی عمر میں لگ گئی ہے. تو یہ جو ہے نا, یہ سارا اسکرین ٹائم کا کیا دھرا ہے سارا کا. اچھا یہ بات میں پہلے بھی کہتا تھا, لیکن شاید اتنی میرے اندر اتنا تیقن یا سرٹینٹی نہیں تھی. اور وہ جو میں بات کرتا تھا, یہ میں ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ پیرنٹنگ از مور امپورٹنٹ دین ٹیچنگ. اچھا اب پتہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں ان حالات کے اندر جو ہے کہ اب وہ جو نیا نظام تعلیم آ رہا ہے نا, نیا ان معنوں میں نہیں, نیا کا مطلب یہ کہ جو ایک نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے کہ یہ بڑھے گا, اس لیے کہ کلاس روم روایتی طور پر موجود نہیں ہوگا ہیں, اور فاصلے بھی ہوں گے, اور محض جو ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں نا, اب آپ کو جو ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں انٹر میٹرک سب کو جو ہے پروموشن دے دی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امتحانی نظام بھی ختم ہو رہا ہے. تو بہت فوکس ہوگا والدین کے اوپر, ان کے اس کے اوپر. میں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ مخاطب ہو رہے ہیں بچوں سے یا ان کو کام دے رہے ہیں, میرا خیال ہے اتنا اس سے زیادہ نہیں تو اس کے قریب ہمیں والدین کو مخاطب ہونا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ اس سے. اور میں نے یہ جملہ پڑھا اور بہت خوبصورت ہے, انہوں نے کہا کہ والدین اپنے بچے پر جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں وہ آدھے کر دیں, اور جتنا وقت دیتے ہیں اس کو دگنا کر دیں, مسائل کم ہو جائیں گے. تو یہ بات ہے. یعنی آپ دیکھیں اس جدید تہذیب میں, یا جو ایک ہمارا جو ماحول بن گیا تھا اس میں جو ہے کہ وہ والد جو ہے کہ وہ سنڈے کا والد ہوتا ہے کہ وہ اتوار والے ابو ہیں, اور ماں جو ہے وہ بیچاری جو ہے کہ سارا دن کچن کے اندر لگی ہوئی ہے, گھر کے کاموں کے اندر لگی ہوئی ہے. تو ذرا اب ان کی یعنی ان کو بھی اب کچھ اسکل ایوالو کرنے ہوں گے. اچھا ہمیں کچھ بتانا ہوگا, کچھ جو ہے کہ یہ میڈیا جو ہے ہمارا ایک موجود. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ میں سوشل میڈیا کو جب میں فالو کر رہا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جہاں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت دل کو لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے. حالانکہ اب ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں, کیا جاوید اقبال ہیں, لیکن ان کی باتیں آج کل بہت پاپولر ہیں, چھوٹی چھوٹی گفتگویں ہیں, بہت پسند آتی ہیں. شاہ صاحب کی باتیں, وہ جو اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں, قاسم شاہ صاحب, وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے, اور موجود. اب ایک سی او کا نا 3 دن پہلے ایک انٹرویو کیا, اس نے کہا کہ اجاز میں نے پیرنٹنگ پہ بات کی نا, تو کہتے ہیں اجاز مجھے 15 سال ہو گئے شادی کو, پہلی دفعہ ڈسکور کیا کہ کیا یہ میرج, میں نے اپنی میرج کو ری ڈسکور کیا ہے. اور اس کے بعد جو بچے جو ہم نے سمجھا تھا ہم نے فرینچائز دی ہوئے آگے, بالکل فرینچائز فادر ہم نے فرینچائز میں بچے لیے وہاں کر کے. نہیں یہ اچھا, کچھ لوگوں نے جہاں اچھے پڑھے لکھے والدین, میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ واک بھی کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں نا, واک بھی کر رہے ہیں, گھر میں بچے کیرم بورڈ بھی کھیل رہے ہیں, لوڈو بھی کھیل رہے ہیں, پھر ہوم سکولنگ بن گئی ہے. میں نے کئی گھروں میں گیا ہوں, باقاعدہ بچیوں نے ہوم سکولنگ کا وہ لگائے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ جہاں ایسے پڑھے لکھے والدین موجود ہیں, ان کو موقع بھی ملا, وقت بھی ملا, تو زندگی کے کچھ نئے میرے خیال مفاہیم سامنے آ رہے ہیں, کچھ نئے سامنے آ رہے ہیں مفاہیم کہ نہیں یار یہ بھی ایک لائف ہے. اور کسی نے بہت ٹھیک کہا کہ دیکھیے یعنی یہ بھی کچھ جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے نا, وہ یہ چیزیں بھی ہیں. یعنی محض کورونا کے اندر محض سارا خراب نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی, مجھے کسی نے کہا, وہ ہمارے احمد جاوید صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماحولیات میں آپ کو خود ایک نظر آ رہا ہوگا, آپ کو انہوں نے خود کہا کہ بھئی وہ جو سورج کے گرد آپ کو ایک حالہ سنبھلتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا کہ جو یہ اتنے عرصے میں جو انڈسٹریاں بند رہی ہیں, اور یہ جو آپ کے یہ اتنی زیادہ جو ماحولیات کا تھا, تو وہ بھی ایک میں نے کارٹون دیکھا کہ کورونا ایک کارٹون ہے اور اس کے ہاتھ میں پائپ ہے اور وہ دنیا کے نقشے کو دھو رہا ہے اور دنیا آہستہ آہستہ صاف ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک چیز موجود ہے, میرے خیال یہ بھی خاص ہے. یہ پازیٹیو سائڈ ہے جی چیزوں کی کہ اس نے ہماری, کیونکہ یہ کورونا جو نا یہ تو وائرس سے زیادہ جو ہمارے اندر جو ہماری لالچ کا کورونا تھا, جو ہمارا حسد تھا, جو ہماری خواہشات تھیں اننیسیسریلی, اور پھر جو ہمارا بچوں کے اوپر, تو میں اکثر کہتا تھا بچے تو میں اس جنریشن کا نام رکھا ہوا میں نے اپنا زنگر برگر جنریشن. یعنی اب یہ والی بات بڑی آپ نے ضرور بات کی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مسئلہ اس وقت کہ یعنی ان ممالک کے اندر یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہاں جنک فوڈ بہت زیادہ ہے, کہ جو اس کے یعنی قدم بقدم ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں ایک تشریح یہ بھی کی جا رہی ہے, انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ان ملکوں کی ظاہری بات ہے کہ ہمارے یہاں پھر بھی ایک امیونٹی سسٹم موجود ہے. یعنی یہ بھی ایک بات کہی تو جا رہی ہے نا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دیہات میں چلے جائیں تو وہ بچہ ہم سے زیادہ جو ہے کہ اس کی امیون سسٹم بہتر ہوگا.
اس لیے کہ وہ کھلی فضا کے اندر سورج کی روشنی کے اندر یہ وائٹامنز جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے. تو یہ والا معاملہ ہے. اور ان ملکوں میں آپ جائیے تو آپ یہ دیکھیے کہ یعنی جنک فوڈ جو ہے, جنک فوڈ کھا رہے ہو. ختم. سر آخری بات, کوئی اچھا سا کوئی شعر, کوئی ادب, کیونکہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کوئی اقبال کا, کوئی روم, کوئی فیض, کوئی غالب, آج کے حوالے سے, اس شعر تو کے حوالے سے, یعنی ایجوکیشن کے حوالے سے, ایک تو ہے نا, کلوزنگ ذرا ایک ادب سے کریں. یعنی میں پھر ایک شعر سناتا ہوں اپنے والد صاحب کا ہی نا, کہ جو آج کے حالات پہ صادق آتا ہے. انہوں نے کہا کہ کر تو لیا ہے آپ نے تسخیر چاند کو, تشنا پڑے ہوئے ہیں مسائل حیات کے. یعنی کہ گزرنے والا ستاروں کی گزرگاہ. صحیح بات ہے. ہاں, یہ کر تو لیا ہے آپ نے تسخیر چاند کو, تشنا پڑے ہوئے مسائل حیات کے. معاملات جو ہے نا, ہمیں یہ کورونا بتاتا ہے کہ زندگی کے مسائل موجود ہیں. جی بالکل, ارشاد. سیاستدانوں پہ بولا کہ ان کو ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, کہ راہبروں کے زمین مجرم ہے, ہر مسافر یہاں لٹیرا ہے, معبدوں کے چراغ گل کر دو, قلب انسان میں اندھیرا ہے. بالکل. ارے بھائی اٹھو, ادروائز اگر آپ نہیں وقت ہوتا نا کہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور ایک بڑا خوبصورت غزل کا ایک شعر ہے آپ کے لیے, جو میں نے کافی دفعہ پڑھا ہے لیکن ہر دفعہ پڑھنے کو دل کرتا ہے, کہ پیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر قدرت نے مزارہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. کرونا کیریئر کی بات کر رہی ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. جس کاز کے لیے یہ کٹ, اس کو آپ نے کٹ. تھینک یو. اور مینجمنٹ ہاؤس کے, اور یہ آپ اپنا جو ہے یہ اپنا پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب ویری لولی ٹاک, ویری کی لرننگس. ہم انشاء اللہ تعالیٰ اسٹے ود اس, انشاء اللہ نیکسٹ ٹائم روشنی کا یہ سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ.